السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ ہود کی آیت نمبر 98 سے آیت نمبر 105 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فرعون قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے ہوگا، پھر انہیں دوزخ میں لا اتارے گا، اور وہ اترنے کا کیا ہی برا گھاٹ ہے، اور اس دنیا میں اور قیامت کے دن ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی، کیا ہی برا انعام ہے جو انہیں ملا۔ یعنی جس طرح فرعون دنیا میں اپنی قوم کے آگے تھا اور انہیں دریائے نیل میں لا ڈالا، اسی طرح قیامت کے دن فرعون اپنی قوم کے آگے ہوگا، پھر انہیں دوزخ میں لا اتارے گا، اور وہ جہنم میں اپنی قوم کا امام ہوگا۔ خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح دنیا میں فرعون کفر اور گمراہی میں اپنی قوم کا پیشوا تھا، ایسے ہی جہنم میں بھی ان کا پیشوا اور امام ہوگا، اور ان کے پیچھے لگا دی گئی۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء اکرام علیہ السلام اور فرشتوں کی لعنت دنیا و آخرت دونوں جگہ فرعونیوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور کبھی ان سے جدا نہ ہوگی۔ دنیا میں قیامت تک ہر آنے والی نسل انہیں برائی سے یاد کرے گی، اور آخرت میں تمام اولین و آخرین ان پر لعنت کریں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا کی رسوائی اور نیک لوگوں کا ہمیشہ کسی پر لعنت کرنا اللہ کا عذاب ہے،
جبکہ ذکر خیر اور اچھا چرچا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ آیت نمبر 100 میں ارشاد ہے، یہ بستیوں کی خبریں ہیں جو ہم تمہیں سناتے ہیں، ان میں سے کوئی ابھی قائم ہے اور کوئی کاٹ دی گئی۔ یعنی یہ گزری ہوئی امتوں کی خبریں ہیں جو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمہیں اس لیے سناتے ہیں کہ تم اپنی امت کو ان کی خبریں دو تاکہ وہ ان سے عبرت حاصل کریں اور وہ اپنے کفر سے باز آ جائیں، یا پھر ان پر بھی ویسا ہی عذاب نازل ہو جائے جیسا ان سابقہ قوموں پر نازل ہوا۔ جن قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا ان کی حالت کھیتیوں کی طرح ہے کہ ان میں سے کوئی تو ابھی قائم ہے، یعنی اس کے مکانوں کی دیواریں موجود ہیں، کھنڈر پائے جاتے ہیں اور ان کے نشان ابھی باقی ہیں، جیسے کہ عاد و سمود کے شہر، اور کوئی روئے زمین سے کاٹ دی گئی ہے، یعنی کٹی ہوئی کھیتی کی طرح بالکل بے نام و نشان ہو گئی اور اس کا کوئی اثر باقی نہ رہا، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے شہر۔ آیت نمبر 101 میں ارشاد ہے، اور ہم نے ان پر ظلم نہ کیا بلکہ خود انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، تو اللہ کے سوا جن معبودوں کی عبادت کرتے تھے وہ ان کے کچھ کام نہ آئے جب تیرے رب کا حکم آیا، اور انہوں نے ان کے نقصان میں ہی اضافہ کیا۔ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ ہم نے انہیں عذاب اور ہلاکت میں مبتلا کر کے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ کفر اور گناہوں کا ارتکاب کر کے انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ کسی قوم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کا ظلم نہیں بلکہ عدل اور انصاف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے قوم کفر اور گناہوں میں مبتلا ہو کر اپنی جانوں پر ظلم کرتی ہے، پھر ان برے اعمال کی وجہ سے اپنے اوپر اس عذاب کو لازم کر لیتی ہے، اور انہوں نے ان کے نقصان میں ہی اضافہ کیا۔ بتوں کے بارے میں کفار کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ بت نفع پہنچانے میں اور نقصان دور کرنے میں ان کی مدد کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جب کافروں کو مدد کی ضرورت ہوگی تو اس وقت یہ بت نہ تو انہیں کوئی فائدہ پہنچا سکیں گے اور نہ کوئی مصیبت ان سے دور کر سکیں گے۔ چنانچہ جب وہ اپنے عقیدے کو حقیقت کے خلاف پائیں گے تو اس وقت ان کا یہ عقیدہ ختم ہو جائے گا، لیکن تب اس عقیدے کو چھوڑنے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ یوں دنیا اور آخرت سے دونوں ہی جگہ وہ خسارے کا شکار ہوں گے۔ آیت نمبر 102 میں ارشاد ہے، اور تیرے رب کی گرفت ایسی ہی ہوتی ہے جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے جبکہ وہ بستی والے ظالم ہوں، بے شک اس کی پکڑ بڑی شدید دردناک ہے۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ گزشتہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی امتوں نے جب اپنے رسولوں کی نافرمانی کی تو ان پر اللہ تعالیٰ کا ایسا عذاب نازل ہوا جس نے انہیں جڑ سے اکھاڑ کر رکھ دیا، اور چونکہ انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا اس لیے دنیا میں ہی ان پر عذاب آیا۔ اور اس آیت میں یہ بیان فرمایا کہ وہ عذاب گزشتہ قوموں کے ساتھ ہی خاص نہیں تھا بلکہ اب بھی جو کوئی ان کی طرح ظلم کرے گا تو اس پر بھی ویسا ہی عذاب نازل ہوگا۔ علامہ ساوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر ظلم کرنے والے پر لازم ہے کہ وہ اپنے ظلم سے توبہ کرے اور ظلم کرنا چھوڑ دے، نیز جس کا جو حق مارا ہو وہ اسے لوٹا دے تاکہ وہ اس عظیم وعید میں داخل نہ ہو، کیونکہ یہ آیت گزشتہ امتوں کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ہر ظالم کو عام ہے۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ایسا عذاب نازل نہ ہوگا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جڑ سے اکھاڑ کر رکھ دے۔
اس کی پکڑ بڑی شدید اور دردناک ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتا رہتا ہے، اور جب اس کی پکڑ فرما لیتا ہے تو پھر اسے مہلت نہیں دیتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، اور تیرے رب کی گرفت ایسی ہی ہوتی ہے جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے جبکہ وہ بستی والے ظالم ہوں، بے شک اس کی پکڑ بڑی شدید دردناک ہے۔ آیت نمبر 103 میں ارشاد ہے، بے شک اس میں اس کے لیے نشانی ہے جو آخرت کے عذاب سے ڈرے۔ وہ ایسا دن ہے جس میں سب لوگ اکٹھے ہوں گے، اور وہ دن ایسا ہے جس میں ساری مخلوق موجود ہوگی۔ یعنی گزشتہ امتوں کے عذابات اور ان کی ہلاکت کا جو ذکر ہوا، اس میں عبرت اور نصیحت ہے، اور ان کی ہلاکت و بربادی سے عبرت اور نصیحت وہی حاصل کرے گا جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور قیامت کے دن اس کے عذاب سے خوف زدہ ہو، کیونکہ جب وہ اس بات میں غور و فکر کرے گا کہ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ امتوں کے کفار پر دنیا میں ہی دردناک عذاب نازل فرمایا اور انہیں بڑی سخت سزا دی، اور دنیا کا عذاب گویا کہ آخرت میں کفار کے لیے تیار کیے گئے عذاب کا ایک نمونہ ہے، تو اس کے دل میں مزید اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف پیدا ہوگا۔ وہ ایسا دن ہے، یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو ان کی خبروں سے اٹھائے گا، اور حشر کے میدان میں سب کو حساب و کتاب، ثواب اور عذاب کے لیے جمع فرمائے گا، اور اس دن ہر مخلوق حاضر ہوگی، ان میں سے کوئی بھی پیچھے نہ رہ سکے گا۔ اس دن اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو سزا دے گا جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اس کے حکم کی مخالفت کی اور اس کے رسولوں کی تکذیب کی ہوگی۔ آیت نمبر 104 اور 105 میں ارشاد ہے، اور ہم اسے پیچھے نہیں ہٹاتے مگر ایک گنی ہوئی مدت کے لیے۔ جب وہ دن آئے گا تو کوئی شخص اللہ کے حکم کے بغیر کلام نہ کر سکے گا، تو ان میں کوئی بدبخت ہوگا اور کوئی خوش نصیب ہوگا۔ اور ہم اسے پیچھے نہیں ہٹاتے، یعنی ہم قیامت کے دن کو اس لیے مؤخر کر رہے ہیں تاکہ وہ مدت پوری ہو جائے جو ہم نے دنیا باقی رہنے کے لیے مقرر فرمائی ہے۔ جب وہ دن آئے گا، یعنی جب قیامت کا دن آئے گا، تو ہر مخلوق خاموش ہوگی۔ اس دن کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کلام نہ کر سکے گا۔ یاد رہے کہ قیامت کا دن بہت طویل ہوگا، اور اس میں مختلف حالات ہوں گے۔ بعض حالات میں تو ہیبت کی شدت کی وجہ سے کسی کو اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر بات زبان پر لانے کی قدرت نہ ہوگی، اور حالات میں اجازت دی جائے گی، اور بعض حالات میں اجازت دی جائے گی کہ لوگ اجازت سے کلام کریں گے، اور بعض حالات میں گھبراہٹ اور دہشت کم ہوگی، تو اس وقت لوگ اپنے معاملات میں جھگڑیں گے اور اپنے مقامات پیش کریں گے، اپنے مقدمات پیش کریں گے، تو ان میں کوئی بدبخت ہوگا اور کوئی خوش نصیب ہوگا۔ قیامت کے دن لوگ دو طرح کے ہوں گے، ایک بدبخت یہ وہ لوگ ہوں گے جن پر وعید کے مطابق جہنم واجب ہوگی، اور دوسرے خوش نصیب یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے لیے وعدے کے مطابق جنت واجب ہوگی۔ دنیا میں بھی سعادت اور بدبختی کی کئی علامات علماء نے بیان فرمائی ہیں۔ ان میں سے سعادت کی 5 علامتیں یہ ہیں: ایک، دل کی نرمی، دوسرا کثرت سے آنسو بہانا، اور تیسرا دنیا سے نفرت، چوتھا امیدوں کا چھوٹا ہونا، پانچواں حیا اور بدبختی کی 5 علامت یہ ہیں۔ پانچواں حیا اور بدبختی کی 5 علامتیں یہ ہے: 1، دل کی سختی، 2، آنکھ کی خشکی یعنی آنسو نہ بہانا، اور 3، دنیا کی رغبت، اور 4، لمبی امیدیں، اور 5، بے حیائی۔
ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی حالت پر غور کرے. اگر اسے اپنے اندر سعادت کی علامات نظر آئی تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے ان پر قائم رہنے کی بھرپور کوشش کرے، اور اگر بدبختی کی علامات نظر آئیں تو اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرے اور ان علامات کو ختم کرنے کی پوری کوشش کرے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.